اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز بھائیوں اور بہنوں، ایک تسبیح آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں جو کہ لمبی اور صحت مند زندگی کا راز ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو اور یہ تسبیح پڑھ لے تو صحت یاب ہو جائے گا، اور صحت یابی کی حالت میں پڑھنے والے کو انشاءاللہ 100 سال تک کوئی موذی بیماری نہیں ہوگی۔ بھائیوں اور بہنوں، اسلام ایک ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو نہ صرف آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی سکون، صحت، خوشی اور کامیابی کے دروازے کھولتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ہمیں ایسے نیک اعمال اور ایسے وظائف عطا فرمائے ہیں جو انسان کی زندگی کو کامیاب، بابرکت اور طویل بناتے ہیں، اور یہ حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں کہ ہر انسان دنیا میں لمبی عمر، صحت مندی اور بیماریوں سے بچاؤ کی خواہش رکھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لمبی زندگی اور اچھی صحت کا راز صرف دواؤں، علاج یا دنیاوی تدابیر میں نہیں بلکہ اللہ کے ذکر، تسبیحات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار میں پوشیدہ ہے۔ اور ایسی ہی ایک تسبیح، ایسا ہی ایک ذکر آج آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چاہنے والے کامنٹ باکس میں ضرور لکھ دیں تاکہ خیر و برکت ہو اور دوسروں کو بھی ترغیب ہو۔ تو ناظرین، جو تسبیحات آپ کو بتا رہا ہوں انہیں آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو پڑھنے والے کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، اس کے جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، اگر وہ پہلے سے بیمار ہو تو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جائے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ اور ناظرین، اس فرمان سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ تسبیحات، ذکر اور دعاؤں کی طاقت وہ ہے جو انسان کی پوری زندگی کو بدل سکتی ہے۔ ایک مخصوص تسبیح ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ جو مسلمان اسے پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے لمبی زندگی، صحت اور بیماریوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی بیمار بھی ہو تو اس تسبیح کی برکت سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زندگی اور موت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ذکر، دعا اور تسبیحات ایسی روحانی دوائیں ہیں جو انسان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اپنے رب کو یاد کرو، اس کے ناموں کی تسبیح کرو، کیونکہ یہی تمہاری صحت، سکون اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھایا جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اور اس حدیث سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ نیکی اور ذکر کی بدولت انسان کی عمر میں برکت اور اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو، بے شک یہ شفا ہے۔ اور یہاں ذکر کو بیماریوں کا علاج اور روحانی شفا بتلایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور ناظرین، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ تسبیحات اور ذکر نہ صرف گناہوں کا کفارہ ہے بلکہ انسان کے دل اور جسم کو بیماریوں اور پریشانیوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے بہترین اعمال نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہیں، جو تمہارے درجات بلند کرتے ہیں، جو تمہارے لیے سونے چاندی خرچ کرنے اور جہاد کرنے سے بھی بہتر ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ایسا بہترین اور قیمتی عمل تو ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ناظرین، یہ احادیث مبارکہ ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ذکر الہی اور تسبیح کی بدولت انسان کی زندگی لمبی، صحت مند اور بابرکت ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان ان تسبیحات کو اپنی عادت بنا لے تو یہ اس کی زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور یہ مخصوص تسبیح کا ورد کرنے والے کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ طویل عمر، اچھی صحت کے ساتھ اور ہر بیماری سے پاک عطا فرماتا ہے۔
یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کے خاص ناموں پر مشتمل ہے۔ جب بندہ اسے اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے جسم اور روح پر ایک عجیب سا سکون آ جاتا ہے، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور زندگی میں ایک نئی تازگی، ایک نیا ولولہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ یہ تسبیح سچے دل سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ زندگی بھر کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی، چاہے وہ خطرناک مرض ہو، لا علاج مرض ہو، شوگر، بلڈ پریشر ہو، کوئی بڑی بیماری ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس تسبیح میں اتنی برکت ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جسم سے ہر بیماری کو نکال کر انسان کو مکمل تندرست کر دیا جاتا ہے، اور پھر موت تک اسے کوئی بڑی یا موذی بیماری انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ اگر کوئی بیمار ہو اور یہ تسبیح پڑھ لے تو انشاءاللہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی بھی نماز کے بعد صرف ایک تسبیح پڑھ لیں اور اللہ کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی سخت سے سخت دشواری ہے انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی، عمر میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور اس تسبیح کی تاثیر ناظرین اس قدر زبردست ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے کم اور مختصر الفاظ میں اتنی بڑی تاثیر کیسے ممکن ہے۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، یقین مانیے کہ یہ کلمات بہت ہی زیادہ طاقتور ہیں، انہیں اپنی زندگی میں ایک بار ضرور آزمائیے تاکہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو، جسم سے ہر قسم کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے۔ اور یہ کلمات انسان کو نہ صرف بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں بلکہ دل کو سکون عطا کرتے ہیں، روح کو تازگی بخشتے ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی شفا کا حقدار بن جاتا ہے، اور وہ بیماری جو انسان کو برسوں سے تنگ کر رہی ہے چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ محترم عزیزوں، جب ہم نبی علیہ السلام کے ان اوصاف کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کتنے خود غرض ہو چکے ہیں۔ ہم ذرا سی بات پر لڑ پڑتے ہیں، ذرا سا مال آنے پر فخر میں آ جاتے ہیں، اور جب نعمتیں کم ہو جائیں تو شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی ایک معمولی بستر پر گزار دی، اور ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، اور اس کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نمایاں تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر کی آنکھیں بھر آئیں، عرض کیا، یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ تو ریشمی بستروں پر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں اس چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں، عمر، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ اور ناظرین، یہی وہ سبق ہے جسے ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ہم دنیا کے مال آنے پر نہ اترائیں، نہ کسی کو حقیر جانیں، نہ کسی سے بے رخی کریں، بلکہ عاجزی اختیار کریں، شکر کریں، قناعت کریں، محبتیں بانٹیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکا رہ کر بھی مسکراتے تھے تو ہمیں بھی اپنی چھوٹی چھوٹی محرومیوں پر شکایات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تو ہمیں بھی معاف کرنے کی روش بنانی چاہیے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ دوسروں کی فکر کی تو ہمیں بھی دوسروں کے لیے جینا سیکھنا چاہیے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہی سیرت طیبہ کا سبق ہے، یہی اصل مقام ہے، یہی اصل عشق ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، اسے سمجھیں اور اپنانے کی کوشش کریں۔ ارشاد فرمایا کہ میرا دنیا سے کیا تعلق، کہ میری مثال تو دنیا میں اس مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹھہرتا ہے اور اسے چھوڑ کر اپنا راستہ لیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی ہر پہلو سے سادگی کی تصویر تھی۔ آپ نے نہ صرف اپنی زندگی سادگی سے گزاری بلکہ اپنے صحابہ کی تربیت بھی اسی انداز میں کی کہ دنیا کی بے وقتی کو خوب واضح کیا۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار اور لا تعداد ہیں، جنہیں کوئی گن ہی نہیں سکتا اور نہ کوئی ان کا احاطہ کر سکتا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں میں بچپن، جوانی، بڑھاپا گزارتا ہے۔ سب سے پہلی نعمت انسان کی صورت میں ملتی ہے جو کہ اشرف المخلوقات ہے، پھر اعضاء کی سلامتی،
قوت گویائی، قوت سنوائی، غرض تمام اعضاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا شدہ نعمت کی صورت میں ہی ہمیں ملتے ہیں۔ پھر انسان کو اپنی محدود زندگی میں لاتعداد اور بے شمار اللہ کی نعمتوں سے واسطہ پڑتا ہے، جسے ایک انسان اگر ساری عمر شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور ناظرین، اللہ تعالیٰ کی انہی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت کی نعمت ہے، جو کہ صحت کی حالت میں انسان تمام دینی اور دنیاوی کام انجام دے سکتا ہے۔ اسی نعمت کی وجہ سے سکون کی زندگی گزارتا ہے، اطمینان قلب کے ساتھ رہتا ہے۔ مگر ہمارے معاشرے میں خاص طور پر صحت کی نعمت کی کوئی قدر نہیں ہے۔ مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ صحت کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے اور صحت کی حالت میں اعمال صالحہ پورے جذبے کے ساتھ انجام دے اور ناقدری سے اپنے آپ کو بچائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ اور اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دو نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ ان دو نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، وہ صحت کی نعمت ہے اور فرصت کی نعمت ہے۔ جیسا کہ ناظرین، عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اکثر لوگ فرصت کے اوقات فضولیات اور لغویات میں ضائع کر دیتے ہیں اور فرصت کے اوقات میں اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مشغول رکھتے ہیں جن کاموں کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہو مگر وہ پکار پکار کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، میں ایک نوپید مخلوق ہوں، میں تیرے عمل پر شاہد ہوں، مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہو تو کر لے، میں قیامت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول کام چھوڑ دے۔ دوسری چیز جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں، ناظرین، وہ صحت کی نعمت ہے۔ اور صحت کی ناقدری اس طرح ہوتی ہے کہ صحت کے زمانے میں اگر آدمی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کر سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، تسبیحات کر سکتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، اعمال صالحہ میں اور نیک کاموں میں اور عبادات میں خوب مجاہدہ کر سکتا ہے۔ مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان صحت کی حالت میں نیک اعمال کو فراموش کر دیتا ہے اور لاپرواہی کے ساتھ صحت کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے۔ حالانکہ صحت کی نعمت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آدمی صحت کے اندر کسی عبادت کا عادی ہو جائے اور بیماری کے ایام میں وہ عبادت نہ ہو سکتی ہو تو اللہ تبارک و تعالی بیماری کی حالت میں اسی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ عبادت کرتا ہے پھر اگر وہ بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس بندے کے لیے اس عمل کا ثواب بھی لکھو جو عمل وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے صحت دے دوں یا پھر اپنے پاس بلا لوں۔ اور حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، ہم لوگ عیادت کے لیے ان کے پاس گئے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ ہم نے آپ کو تسلی دی تو آپ نے فرمایا کہ میں بیماری سے پریشان ہو کر نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا ہے کہ بیماری گناہوں کے لیے کفارے کا ذریعہ ہے، اس لیے بیماری سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائیو، میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ بیماری کمزوری کے زمانے یعنی بڑھاپے کی عمر میں آئی ہے، جس میں طاقت اور قوت مفقود ہونے کی وجہ سے انسان عمل نہیں کر سکتا۔ صحت کے زمانے میں بیماری آتی تو بیمار ہونے سے پہلے جو اعمال کیا کرتا تھا، بیماری کے زمانے میں بھی ان اعمال کا اجر و ثواب لکھا جاتا۔ میں تو اس بات پر رو رہا ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ عظیم نعمت یعنی صحت کی خوب قدر کریں اور صحت میں خوب عبادت کریں تاکہ ہمیں آزمائش اور بیماری کے ایام میں بھی اس عبادت کا ثواب ملتا رہے، اور صحت کی نعمت کو بیماری سے قبل غنیمت جانیں
جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ناظرین، بڑی ہی اہم نصیحت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنے مالدار ہونے کو اپنی محتاجی آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحت کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو محترم ناظرین، اس تسبیح کی جانب چلتے ہیں کہ یہ تسبیح کون سی ہے جسے آپ نے پڑھنا ہے۔ بہت ہی زیادہ بابرکت تسبیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تسبیح کے ان کلمات میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ جو بھی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا وہ بار بار علاج کروا کر تھک چکا ہو اور اسے شفا نہ مل رہی ہو، تو ان کلمات کو ضرور اپنائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک اسے بیماری سے نجات عطا فرمائے گا اور اس کی لمبی عمر میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ تسبیح آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ نے اس تسبیح کا عمل کر لینا ہے۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر، اور بہتر ہے کہ کسی نماز کے بعد یہ تسبیح کریں۔ نماز کے علاوہ کسی وقت کرنا چاہیں تو کوشش کریں کہ باوضو ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک کوئی سا بھی پڑھیں، آپ نے خلوص دل کے ساتھ پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کلمے کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی بھی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، یعنی یہ بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی پیارے نام یا شافی یعنی اے شفا دینے والے، اس نام کی بھی ایک تسبیح مکمل پڑھ لینی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کلمے کا ورد کرنا ہے رب زدنی عمرا مع الطاعت والصحت، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ یہ دعا اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں، اے میرے رب میری عمر عبادت اور صحت کے ساتھ بڑھا دے۔ اس کلمے کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ ناظرین، اس عمل کی ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے یہ عمل اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ دلوں میں وسوسے رکھیں گے تو دعائیں اور وظیفے قبول نہیں ہوتے، جیسا کہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو آپ نے دلوں میں وسوسے نہیں رکھنے کہ میرا وظیفہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، میری حاجت پوری ہوگی یا نہیں ہوگی، بلکہ دل میں یہ یقین اور اعتماد رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت میرا یہ وظیفہ بھی ضرور قبول کرے گا، میری دعا بھی ضرور سنے گا، اور میری تمام حاجات بھی ضرور پوری کرے گا۔ اور ناظرین، آپ خود دیکھیے گا کہ جب اس یقین کے ساتھ آپ کوئی وظیفہ کریں گے یا کوئی دعا کریں گے، وہ دعا کتنی جلدی اور کتنی تاثیر کے ساتھ قبول ہوگی۔ لہٰذا دلوں میں کامل یقین اور اعتماد رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات و ضروریات کو پورا فرمائے گا۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور محترم ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے شکر گزاری کے طور پر کمنٹ باکس میں الحمدللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔